الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج ہماری جو نشست منعقد ہے اس میں انشاءاللہ ایک اہم بات کی طرف رہنمائی کی جائے گی. وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو جو پیدا کیا ہے اور ہم پر جو احکامات اللہ نے نازل فرمائے ہیں وہ چاہے انفرادی طور پر ہو چاہے اجتماعی طور پر ہو ہماری طاقت سے بڑھ کر کے نہیں ہیں. قرآن مجید میں احکامات مسائل بہت ہیں، لیکن کیا وہ ہر فرد کو عمل کرنا ہے؟ نہیں، اس کی طاقت کے بقدر عمل کرنا ہے. پورے قرآن مجید میں پورے احادیث مبارکہ میں جتنے بھی احکام ہیں، مان لیں کہ ہم اس میں سے صرف 1% ہی عمل کرنے کے مکلف ہیں، تو 1% ہی عمل کرنا ہے اور 1% سے متعلق پوچھا جائے گا. شریعت میں احکام مسائل بہت ہیں، مطالبات بہت ہیں، مناہی بہت ہیں، لیکن مان لیں کہ ہم میں سے کوئی ایک ایسا شخص ہے جو اس میں کہ صرف 0.5%، 99 نہیں، 1% نہیں، اس میں سے بھی آدھا یا اس میں کا 10واں حصہ اتنا ہی وہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کے بارے میں اتنا ہی پوچھا جائے گا. 99% چیزیں باقی رہ گئیں، اس پہ کیوں عمل نہیں کیا گیا؟ پوچھا ہی نہیں جائے گا، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ مکلف ہے یا نہیں ہے، وہ دیکھنا ہے. وہ کتنے احکامات پہ عمل کر سکتا ہے، کتنی چیزوں پہ عمل کر سکتا ہے، کتنا نہیں کیا ہے، اسے وہ جاننا چاہیے. اللہ کو تو اس کا علم ہے. بندہ اپنی خبر گیری کر لے یا اس کا کوئی جو ہے استاذ معلم، اس کے گھر کے سرپرست اس کی رہنمائی کریں کہ یہ بھی آپ کے طاقت کے اندر کی چیزیں ہیں، آپ یہ کر لیں، جس کی وجہ سے آدمی کو ایک راحت ملتی ہے، سکون ہوتا ہے. گھبرانے کی بات نہیں. احکام اور مسائل تو بہت ہوں گے، اگر میں سمجھوں کہ یہ میری طاقت سے باہر ہے، میں اس طرح سے مکلف ہی نہیں ہوں، کتنی آسان سی بات ہے. تو ہر شخص بآسانی اللہ کے دن پہ قائم رہ کر کے اپنی طاقت کے بقدر عمل کر کے اللہ کی جنت حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی قربت حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کر سکتا ہے. دل و دماغ سے اس بوجھ کو نکال دیں کہ اتنے مسائل ہیں، اتنے احکام ہیں، اسلام پر عمل کرنے سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. نہیں، آپ کی جتنی طاقت ہے اتنا ہی آپ مکلف ہیں. آپ کو آپ کی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے. جسے آپ دیکھتے ہیں کہ اٹھا نہیں سکتے، آپ اٹھائیے مت، وہ اتنی سی بات ہے بس. اسی لیے آپ دیکھو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ہر نفس کو اس کے طاقت سے بڑھ کر کے بوجھ نہیں ڈالتا ہے. یہ آیت کریمہ، اس معنی کی آیت کریمہ آپ کو قرآن میں بہت جگہ پر پڑھنے کو ملے گی. سورۃ الاعراف میں ایک جگہ پر بالکل آغاز میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. اس آیت پہ تھوڑا غور کیجیے. قرآن مجید میں یہ آیت کئی مقامات پر ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، جن لوگوں نے ایمان لائے، عمل صالح کیے، وہ جنتی ہیں. اس معنی کی آیت قرآن میں بہت جگہوں پر ہے، لیکن درمیان میں اس جملے کے ساتھ پورے قرآن میں ایک ہی جگہ پر ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، درمیان میں لا نکلف نفسا الا وسعها. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا نکلف نفسا الا وسعها، ایک ہی جگہ پر ہے قرآن میں. اس آیت میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، عمل صالح کرنا، اس کے لیے جنت ہے. تو ایمان اور عمل صالح انسان کی طاقت کے بقدر ہی ہونا چاہیے، اور اس کے بقدر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جنت عطا کرے گا، جس سے کتنی راحت ملتی ہے. معاشرے میں کتنے لوگ ہیں، آپ جو عمل کرتے ہیں مجھے بھی اتنا ہی عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. جس ڈھنگ سے آپ عمل کر رہے ہیں اسی ڈھنگ سے میں ہی کروں کوئی ضروری نہیں ہے. ایک شخص پانی سے ہی وضو کرنا ہے، مکلف ہے. ایک شخص نہیں کر سکتا ہے، نہ کرے. کسی کو کھڑ کے ہی پڑھنا ہے، کسی کو بیٹھ کے پڑھنا ہے، بیٹھ کے پڑھ لے.
کسی کو لیٹ کے پڑھنا ہے لیٹ کے پڑھ لے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لیکن جنت کے اعتبار سے سب کے لیے اپنا اپنا مقام، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ ایک اچھا قاعدہ ہے جس سے سب کو راحت ملتی ہے، سب کو سکون ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورہ نازل فرمائی، سورۃ البقرہ، جو قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے۔ پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ احکام بھی اسی سورے میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ حالانکہ اس سورے کا آدھا حصہ احکام سے خالی ہے، دیگر باتیں ہیں، صرف آدھے حصے میں احکام ہیں، لیکن سب سے زیادہ احکام اسی میں بیان کیے گئے ہیں۔ عبادات، معاملات، لین دین، نکاح کے مسائل، دیگر مسائل، تجارت کے مسائل، ارکان ایمان، ارکان اسلام، سب اس سورے کے اندر اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ لیکن اختتام میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما کسبت۔ یعنی اس سورے میں ارکان ایمان بھی ہیں، ارکان اسلام بھی ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، لیکن تم کتنے کرنے کے مکلف ہیں؟ کہا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ یعنی پوری سورہ پڑھ کر کے گھبرائے مت کہ اتنا سارا کرنا ہے کہ نہیں، آپ کی طاقت اگر پورے کرنے کی ہے تو پھر پورا کا حساب ہوگا آپ کا۔ اس میں سے صرف ایک ہی جز پہ آپ عمل کر سکتے ہیں، تو صرف ایک جز کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا آپ سے۔ آپ اپنی طاقت کا اندازہ لگائیے، بس معلوم کیجئے گا کہ آپ کی طاقت میں ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں ہے تو آپ اطمینان سے رہیے، آپ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا اللہ کے ہاں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو جتنا مکلف کیا ہے وہ ہماری طاقت کے اندر ہی، طاقت سے بڑھ کر کے نہیں، طاقت سے بڑھ کر کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ ایک انوکھی مثال میں آپ کو دیتا ہوں جسے شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورۃ الکہف، اور اس میں یعنی ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ایک علمی سفر تھا خضر علیہ السلام کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے ایک ساتھی تھے یوشع بن نون، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، دونوں کو جانا تھا وہاں پر۔ حالانکہ ان کا جو سفر تھا ایک رات ایک دن کا، اتنا طویل سفر کیا اور تھکے بھی نہیں، نہ بھوک کی شکایت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون کو کہا تھا کہ یہاں سے اتنی دور سفر کر کے آئے تو وہاں خضر سے ان سے ملاقات ہوگی۔ ایک رات ایک دن معمولی بات نہیں ہے، اتنا طویل سفر کیا، اتنے طویل سفر میں ان کو نہ بھوک کی شکایت ہوئی، نہ ان کو پیاس کی شکایت ہوئی، نہ ان کو تھکان ہوئی جسمانی طور پر۔ ان سے ذرا سی جو چوک ہو گئی تھی، یہ آگے جو نکل گئے تھے، بہت زیادہ آگے نہیں نکل گئے تھے، برائے نام جو آگے نکل گئے تھے تو اس میں ان کو بھوک کی بھی شکایت ہوئی اور تھکان کی بھی شکایت ہوئی۔ کہا کہ فلما جاوزا، قرآن کا لفظ دیکھیں، جب وہ اس سے تجاوز کر گئے، جتنا ان کو کہا گیا تھا، جتنا جہاں تک جانے کے لیے کہا گیا تھا، اس سے جب آگے وہ نکل گئے، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ جب اپنی اصل جگہ سے وہ آگے بڑھ گئے تو ان کو بھوک بھی لگی اور ان کو جسمانی طور پر تھکاوٹ بھی محسوس ہوئی۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے ایک نقطہ یہ بتلایا ہے کہ ان کو بھوک کی شکایت اور جسمانی تھکاوٹ کی شکایت اللہ تعالیٰ نے جہاں تک جانے کے لیے کہا اس سے آگے ہونے سے ہوا، وہ وہاں تک نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے طاقت کے بقدر ہی جانے کا حکم دیا تھا۔ وہاں تک تو ان کو تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہاں ہی تک اللہ نے بھیجا تھا ان کو جتنی ان کے اندر طاقت تھی جسمانی طور پر، جتنی ان کی بھوک سنبھال سکتے تھے۔ جب وہ اس سے آگے نکل گئے تو پھر ان کو بھوک، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آگے کا معاملہ ہے، وہ ان کے اوپر کا معاملہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بری ہے اس سے۔ ہم 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں تو 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھ کے تھکاوٹ ہوتی ہے تو ہم ذمہ دار ہیں، اللہ کا دین نہیں۔ ہم ایک شخص کوئی نیکی انجام دینا ہے، مثال کے طور پر رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اگر اس کا ذاتی انفرادی مسئلہ ہے، وہ روزہ رکھنے سے اس کی ہلاکت ہو سکتی ہے، اسے کچھ اور ضرر پہنچ سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپشن رکھا ہے، وہ پھر بھی اس کو انجام دیتا ہے تو اللہ کا دین بری ہے اس سے، اللہ کے دین پر حرف نہیں آنا چاہیے۔ کوئی شخص بالکل سخت جھاڑا ہے، سخت سردی ہے، اس کے جسم پر مان لیجیے کہ کچھ پھوڑا ہے، نہ بھی ہو، اس کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہو سکتی ہے تو وہ غسل نہ کر لے، اللہ کا دین بری ہے، ورنہ وہ پھر اس کے زد میں آ جائے گا۔ اس کی طاقت میں ہے تو کرے، نہ ہو تو نہ کرے، آسان سا معاملہ ہے، اللہ نے کسی کو طاقت سے بڑھ کر کے بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں، بہت دیر تک کھڑے رہتے ہیں، بہت کچھ گھنٹے گھنٹے سنتے ہیں، بہت کچھ غیر ضروری چیزیں پڑھ لیتے ہیں، بہت کچھ کر لیتے ہیں، ہر جگہ پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے دین پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو پھر
عذریں تراشتے ہیں کہ نہیں میرے پاس اتنی طاقت نہیں، میرے پاس ایسا معاملہ نہیں ہے۔ شادی بیاہ میں خوب پیسہ خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ کے دین کے لیے 1 روپیہ نہیں نکالتے ہیں۔ یہ چیز بڑی مہنگی پڑے گی ان لوگوں کو جو اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اپنے پیسوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اپنی جسمانی صحت کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی جسمانی صحت کا غلط استعمال کرتا ہے، پیسوں کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال کرتا ہے، تو پھر ایسا شخص اللہ کے ہاں بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، بہت خطرناک اسے سزا مل سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ ہود میں، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ اللہ رب العالمین نے گنہگاروں کی، جہنمیوں کی جو اوصاف بتلایا ہے اس میں سے ایک وصف یہ بتلایا کہ یہ دنیا کے اندر اپنی طاقت کا استعمال صحیح نہیں کرتے تھے، لا يستطيعون السمع، اللہ کے دین کو سننے کی وہ طاقت نہیں رکھتے تھے، طاقت استعمال نہیں کرتے تھے، اللہ کے دین کو پڑھیں پڑھائیں، اپنی بصارت کا صحیح استعمال نہیں کرتے تھے اللہ کے دین کے لیے۔ کہا کہ وہ اپنی طاقت کا استعمال انہوں نے صحیح نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے کسی شخص کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کے بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ اور دوسری بات یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے پاس ان کے اعمال نامے ہیں، کل کے دن ان کی کتاب گفتگو کرے گی، اور ان کے دل تو بالکل دنیا میں گم ہیں اور دنیاوی اعتبار سے بالکل مغمور ہیں، نشے میں ہیں، لت پت ہیں، اور اپنی غلط استعمال کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، یعنی ان کے تو بہت سارے اعمال ہیں، بہت سارے کام کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ پیر کا استعمال کر رہے ہیں، اپنی زبان کا استعمال کر رہے ہیں، کان کا استعمال کر رہے ہیں، آنکھوں کا استعمال کر رہے ہیں، اپنے خیالات کا استعمال کر رہے ہیں، پیسوں کا استعمال کر رہے ہیں، اپنی طاقت ہر جگہ یہ استعمال کر رہے ہیں، صرف اللہ کے دین کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ کہا کہ ایسا تو نہیں ہونے والی بات ہے، ایسا نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کو پکڑا جائے گا، اس لیے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے ساتھ گویا کہ کھلواڑ ہے اور اپنی طاقت کا غلط استعمال ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ القلم میں بیان فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ اللہ نے کہا کہ جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پنڈلی کو واضح کر دے گا اللہ کی شان کے مطابق، کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کے لیے، سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، وہم سالمون، صحیح سالم تھے، اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن انہیں دعوت دی جائے گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سجدہ کریں، لا یستطیعون، پھر اس کی طاقت نہیں رکھ پائیں گے وہ۔ جبکہ دنیا کے اندر انہیں دعوت دی جاتی تھی نماز پڑھنے کے لیے اور انہیں سجدہ کرنے کے لیے کہا جاتا تھا، لیکن وہ سجدہ نہیں کرتے تھے، جبکہ صحیح سالم تھے، وہ کر سکتے تھے، وہ یدعون الی السجود وہم سالمون، صحیح سالم تھے پھر بھی نہیں کرتے تھے، اور قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا اور وہ کرنا چاہیں گے لیکن کر نہیں پائیں گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صحیح بخاری میں کتاب التفسیر، اس میں ایک حدیث آتی ہے، ابو سعید الخدری سے مروی ہے، وہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائے گا اور سب لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے سجدے میں پڑ جائیں گے، فَكُلْ يَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِن وَمُؤْمِنَةٍ، سارے مومن مرد، ساری مومن عورتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے سجدے میں پڑ جائیں گے، ہاں فَيَبْقَى كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لَهُ رِيَاءً وَسُمْعَةً، جو شخص دنیا میں دکھانے کے لیے، نام و نمود کے لیے سجدہ کرتے تھے، وہ لوگ باقی رہ جائیں گے، فَيَذْهَبُ يَسْجُدُ، وہ چاہیں گے کہ سجدہ کریں، سجدہ کرنے کے لیے جائیں گے وہ، لیکن اللہ اکبر فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، ان کی پیٹھ بالکل پتھر کی طرح ہو جائے گی، سخت لکڑی کی طرح ہو جائے گی، اور وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے، جبکہ اس دنیا کے اندر انہیں سجدے کی دعوت دی جاتی تھی، وہم سالمون، صحیح سالم تھے پھر بھی نہیں کرتے ہیں، اللہ اکبر، نسأل اللہ السلامہ۔ دیکھیے ہماری طاقتیں لگتی ہیں غلط کام کے لیے، غلط جگہوں پر، لیکن جب دین کی طرف بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے سے وہ نہیں ہو سکتا۔ ہم دنیا کی بات کرتے ہیں تو ہم کو ہر چیز اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے،
لیکن دین کے لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم کو اتنا پڑھنے نہیں ہوتا، ہم کو اتنا یاد کرنے نہیں ہوتا۔ کتنی چیزیں ہم یاد کر لیتے ہیں، کتنی چیزیں ہمارے محفوظات میں آ جاتی ہیں۔ ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں اشعار یاد کر لیتے ہیں، نظمیں یاد کر لیتے ہیں، کچھ لوگ تو گانے یاد کر لیتے ہیں، کتنے محاورے لوگوں کو یاد رہتے ہیں، لیکن کتنی آیتیں یاد رہتی ہیں، قرآن کا کتنا حصہ یاد رہتا ہے، کتنی دعائیں یاد ہیں، احادیث نبویہ کتنی یاد ہیں ہم کو، نسأل اللہ السلامہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس طاقت ہے پڑھنے کی، لکھنے کی، سمجھنے کی، چلنے کی، پھرنے کی، ہاتھ پیر ہلانے کی، زبان استعمال کرنے کی، سماعت کے استعمال کرنے کی، لیکن ہمارے استعمالات غلط جگہوں پہ جا رہے ہیں۔ تو جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمارے نفس سے بڑھ کر کے بوجھ نہیں ڈالا ہے، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم واقعتاً ہیں اس لائق کہ ہم اپنی طاقت کا پورا استعمال کر رہے ہیں، یا ہم نے طاقت کا استعمال سرے سے کیا ہی نہیں ہے۔ یہ سب ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حتی المقدور اللہ کی عبادت کرنے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو منہیات ہیں، جو مناہی ہیں، جو برائیاں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمیں مکمل طور پر بچائے رکھے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔